تو ان لوگوں نے پورے ایک تحریک سمجھے چلائی یا انہوں نے اس کو وہ کیا، باقاعدہ جنگیں کی، اور اس وقت جتنے مسلمان ممالک ان کی سربراہوں میں سے واحد ایران ایک ریاست ہے جس کا سربراہ، یعنی ہم سربراہ سے مراد ولی فقیہ کو لے رہے ہیں۔ یعنی اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اسرائیل نے امریکی قونصل خانے پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ 2-4 اسرائیل خود ہی گرنے دیں، تاکہ پھر خدا جانے یہ اس دن کیا کریں گے جب ایرانی مذہبی انقلاب اپنی آخری سانسیں لے گا۔ حاشر صاحب نے ایرانی اور اسرائیلی دونوں ریاستوں کو بدمعاش قرار دیا۔ یہ ذرا طنز و مزاح میں بھی لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، تو یہ ان کا اس پہ تبصرہ ہے۔ ایک پیج ہے بیوٹیفل کوہارٹ کے عنوان سے، اس میں کیونکہ اسرائیل آپریشن مکمل کرنے کے بعد نکل چکا ہے، اسرائیل اور ایران پس پردہ ایک ہے۔ ایران خواہ مخواہ جو ہے پراکسی وار میں کہیں یمن میں گھسا ہوا ہے، کہیں شام میں ہے، کہیں جو اس کی حامی ہے وہ بھی محض فرقے کی بنیاد پہ، اور جو اس کی اندادن مخالفت کرنے والے وہ بھی کس کی طرف سے لے رہے؟ سعودی عرب کیا ذمہ داری لے رہے؟ بزرگ کے بعد شیطان ہے، شیطان بزرگ سے اس کے تعلقات ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل جیسے لابی یا ان ممالک کا جو ہے نا اہلکار ہے۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایران کا جو اسرائیل پر حملہ ہوا ہے اس سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم جو آج بات کریں گے وہ صرف یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پر جو ایک نئی بحث چھڑ گئی، تو اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اور جائزہ اس طرح سے لیں گے کہ میں جو کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے ان کے کچھ تبصرے اور پوسٹس وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں جو تقسیم ہے رائے میں اور خیالات میں وہ کس حد تک ہے، اور اس کے اندر جو جس چیز کا مشاہدہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف انداز سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مسئلے پر سب لوگ ایک طرح سے سوچیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ تصویر کا پھر دوسرا رخ سامنے نہیں آتا۔ تو اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ کوئی مسلک کی تعصب، کوئی مذہبی تعصب، کوئی عقیدے کا تعصب، کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی محبت اور نفرت میں، یعنی اس پہ یہ چیزیں غالب نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غنیمت کی بات ہے اور اچھی بات ہے کہ لوگ مجھ سے مختلف سوچتے ہیں یا ہم لوگوں سے مختلف سوچتے ہیں، یعنی مجھ سے مراد ہم میں سے ہر ایک، تو ہمیں دوسرے کی سوچ اور رائے کا بالکل احترام کرنا چاہیے، اور اگر اس کی رائے زمینی حقائق کے بالکل خلاف ہے تو اس کا بالکل رد پیش کرنا چاہیے، لیکن اس رد میں اس شخص کی رائے کا بھی احترام اور اس کو اپنی رائے دینے کی آزادی کا جو انسانی حق ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ تو اب جو ہوا، جو کچھ گزشتہ کل آپ نے دیکھا، اور جب یہ خبر شروع ہوئی کہ ایران نے اپنے ڈرونز بھیج دیے ہیں، تو ہم نے کسی جگہ اس کو دیکھا کسی گروپ میں، تو اس کے فوراً بعد ہم نے پھر الجزیرہ اور عراق کے 1-2 چینلز اور پھر اردن کا ایک عربی چینل اور باقی کچھ چینلز دیکھنے کی کوشش کی، اور جگہ جگہ ہم اس کے اوپر سیر کرتے رہے، تو یعنی ابتدا سے لے کر یوں سمجھ لیجئے یہ کہانی ختم ہونے تک وہ چیز نظر میں رہی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن جب صبح ہوئی تو ظاہر سی لوگ اٹھے، لوگوں نے دیکھا اچھا بھائی رات کو یہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر لوگوں کی جو آرا ہے وہ بہت دلچسپ بھی تھی اور لوگوں کے تبصرے بھی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس وقت ہم جس عہد میں رہتے ہیں یہ قومی ریاستوں کا عہد ہے، یعنی یہاں پر لکیر اور سرحد کی بنیاد پر ممالک بنے ہوئے ہیں، اور اسی کو پھر قوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے غالباً کہ ہر ملک اور ہر ریاست جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی برائی ہونی چاہیے میرے خیال سے۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی ایران ایک آزاد قومی ریاست ہے، اسرائیل ایک آزاد قومی ریاست ہے، پاکستان ایک آزاد قومی ریاست ہے، تو یہ آزاد قومی ریاستیں ہیں، تو یہ اپنا نقطہ نظر، اپنا عقیدہ، اپنی آئیڈیالوجی کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ریاست اور قوم اور ملک کا جو مفاد ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔
دوسرا، جب اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوا ابھی یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، تو اس واقعے کے اوپر جب ہم اپنا تبصرہ دیں گے تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا نا کہ آپ کون سا معیار ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ تبصرہ دیتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ کا معیار کوئی شخص ہو، کیونکہ اس شخص نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو شخصیت پرستی اس سے ہو جائے گی۔ پھر یا آپ یہ کہہ سکتے نہیں، ریاست، جو بھی کوئی ریاست ہے، ریاست کوئی فیصلہ کرے تو وہ ریاست کا فیصلہ درست ہوتا ہے یا اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ایسے معاملات میں غلط اور صحیح، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا جو معیار ہے وہ لکیر ہے، یعنی وہ سرحد ہے، جس لکیر کے اندر وہ ریاست موجود ہے، آپ نے اس کو معیار بنا لیا، تو ایک یہ معیار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی نقصان ہے جس کو آپ نے معیار بنا لیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی اگر اس ملک نے یہ کیا تو اس پہ میرا یہ فائدہ ہے تو اس لیے میں اس کی حمایت کروں گا، یا اس سے میرا یہ نقصان ہے تو اس لیے میں اس کی حمایت نہیں کروں گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو ہم اپنی زندگی کے لیے انسان جو خیر و شر کے معیار رکھتا ہے، ورلڈ ویو جو بناتا ہے، وہ اس کا معیار ہوتا ہے، تو اس کے اندر 2-3 معیارات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر اگر آپ دین کو، مذہب کو، دھرم کو، ریلیجن کو آپ مانتے ہیں تو آپ کے لیے وہ معیار حق ہوگا، یعنی اب اس میں پھر بحث ہے اور اختلاف ہوگا کہ اس مذہب کا کون سا فہم، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے لیے نفس مذہب جو ہے وہ معیار حق ہے۔ یعنی آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی رائے دیتے تو آپ کہتے ہیں میرا یہ مذہب ہے، اس مذہب کی ان اصول کی روشنی میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، مذہب کی ان تعلیمات کی بنیاد پر میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں۔ دوسرا جو معیار آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ عقل، یعنی فلسفے میں جس کو ہم عقل کی بات کرتے ہیں، محض عقل کا معیار ہونا، اس سے مذہب پھر نہیں ہے، تو اس میں پھر آپ اپنے عقلی جو معیارات ہے موجود ان کو پیش نظر رکھ کر آپ اپنا ورلڈ ویو کو تشکیل دیتے ہیں، اور غلط اور صحیح کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں یا اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے وہ سائنس۔ اب سائنس جو ہے وہ ہم یہاں پر اس کو غلط اور صحیح، خیر و شر کا معیار یا ورلڈ ویو بنانے کے لیے جو معیار بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سائنسٹزم، یعنی سائنسیت، یعنی سائنس کو آپ بطور عقیدہ، بطور مذہب، بطور معیار جب آپ مانیں، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس چیز کو لیتے ہیں، کچھ لوگ بشعوری طور پر، بہت سے لوگ شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غلط اور صحیح ان سب چیزوں کا معیار ہم سائنس کو بنائیں گے، اس سے پھر وہ سائنس جو ہے وہ اپنا اصل میدان سے نکل کر وہ مذہب یا فلسفے کے میدان میں آتا ہے، کہ یعنی معیارات طے ہونا۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے۔ تو اب جو کچھ ابھی ہوا تو اس سے بھی آپ ہمیشہ ہر شخص نے اپنا کوئی معیار رکھا ہوگا جس معیار کے مطابق اس کے اوپر پرکھ کی ہوگی، لیکن جب آپ عقل کو یا مذہب کو یا سائنس وغیرہ کو اپنے لیے معیار بناتے ہیں تو پھر اس وقت شخصیت پیچھے چلی جاتی ہے، ریاست پیچھے چلی جاتی ہے، ذاتی فائدہ نقصان یہ سب پیچھے چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو قرآن نے بھی ایک آیت ہے کہ گواہی دو ولو علی انفسکم، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے معیار بنانا، ٹھیک ہے، مذہب کو یا عقل کو یا سائنس کو۔ پھر اس میں آپ اس معیار کے مطابق پرکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریاست جس کو آپ اس دنیا پہ مٹانے کے لیے آپ کی بڑی خواہش ہو کہ وہ ریاست ہی اس کا وجود مٹ جائے یہاں سے، تو اس پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے آپ اس معیار کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی میرا جو مذہب ہے، جو میرا دھرم ہے، اس کے مطابق یہ ہے۔ مثال کے طور پر ظلم ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اب ظلم کی تشریح میں، اس کی اطلاق میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں یہ ظلم ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہے، اور وہ ظلم مثال آپ اسرائیل کے بہت جانی دشمن ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس وجہ ہستی سے مٹ جائے، لیکن اگر معیار حق آپ نے مذہب کو بنایا ہوا ہے، عقل کو یا سائنس کو، تو کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کے اندر اسرائیل مظلوم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لگے آپ کو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، تو آپ کو پھر بالکل آواز اس پر بلند کرنی ہوگی، چاہے آپ اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی خواہش مند اور در پہ ہے۔ اسی طرح ایران کو لے لے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو لوگ محض جہالت اور تعصب یا مسلکی اس کو بنا کے، ہم ابھی تھوڑی سی بات کریں گے اس پر، تو ان کے لیے بہت وہ ناقابل برداشت ریاست ہے، تو ان کو بھی یہی رکھنا چاہیے اگر وہ دین اور دھرم کو اپنا معیار بناتے ہیں۔ اسی طرح باقی، یعنی پاکستان ایک ریاست ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، اس کے شہری ہے، لیکن جہاں پر آپ کو یہ لگے کہ یہاں پر اس ریاست نے غلط قدم اٹھایا ہے، غلط کا معیار آپ کا ہوگا جو آپ نے طے کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو
تو آپ کو بالکل اس سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کسی خوف اور کسی لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ڈرتے ہیں، آپ کو اپنی جان مال کسی چیز کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر مکمل خاموشی اختیار کریں۔ آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے انسان کو، یا تو پورا جھوٹ بولے یا پورا سچ بولے، کیونکہ آدھا سچ بولنے کا پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ ہوا، ایران نے جو کچھ حملہ کیا یا جو کچھ بھی کیا، تو اس کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں کے تبصرے اس پہ شائع ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت اس پہ اپنے آراء کا اظہار کیا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور انہوں نے کس بنیاد پہ اس کی حمایت کی ہوئی ہے اور کس بنیاد پہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک یعنی ایران سے متعلق تو ایک جو لوگوں کو مسئلہ ہے وہ مسلک کی بنیاد پہ، یعنی ہمارے ہاں کے اہل تشیع کے لوگ بھی یہ معیار رکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، ان کے مخالفین کے بقول ایک رافضی اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایران جو ہے وہ وہی ہے جو تشیع ہے، ایرانی ریاستی پالیسیز بھی وہ تشیع ہی کی پالیسیز ہے، اس طرح سے ان کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ پھر ہر معاملے میں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے پہ جو رد عمل میں کہیں یا اس کے رد عمل میں پہلے والے کو کہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ایران ایک رافضی ریاست ہے، لہٰذا ہم چونکہ رافضیت کے یا تشیع کے خلاف ہے، اس کو کفر سمجھتے ہیں، اسلام میں ایک یہودی پودا سمجھتے، جو آپ سمجھتے، تو آپ نے کہا کہ اب جو بھی وہاں سے فیصلہ ہوگا وہ تشیع کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لہٰذا ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ تیسرا وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایک معیار حق اور رکھتے ہوئے آپ بات کریں گے تو آپ کہیں پر حمایت کریں گے، کہیں پر تنقید کریں گے، سمجھے نا، یہ ہوگا۔ اچھا، تیسرا جو ہے، ہمارے ہاں جو کچھ لوگ ہیں جو ایران کو بطور ریاست بھی وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی وہ ایران کے اس لیے خلاف ہے کہ وہ کوئی شیعوں کا وہاں پر کوئی وہ ہے، شیعہ اسٹیٹ ہے یا شیعہ ملک ہے یا شیعہ ریاست ہے، ایسا ان کا نقطہ نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو تیسرا طبقہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا صرف جو وہاں پر ولایت فقیہ کے تصور پر جو ایک ریاست قائم ہے، اس کے مطابق وہاں کے جو معاملات طے ہوتے، تو ان کو اس تصور ولایت فقیہ سے ایک اختلاف ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے اختلاف۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک علمی موضوع کے طور پر آپ کو اس سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ایک فقہی مسئلے کے طور پر آپ کو اختلاف ہے، ایک پولیٹیکل مسئلے کے طور پر آپ کو اختلاف ہے، یعنی خود شیعوں میں بڑے بڑے علماء ہیں جو ولایت فقیہ کے اس تصور کو بالکل نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لیکن اس نہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس ریاست سے دشمنی کریں گے، ایسا نہیں، یعنی وہی کہتا ہے یہ جو سیاسی نظریہ ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، بالکل نہ صحیح کیا، کچھ تو بالکل ہی اس کو باطل اور تشیع سے بالکل انحراف بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ آپ کا اختلاف ہے، تو آپ اس نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس فہم دین سے اختلاف کر رہے ہیں جس فہم دین کو بنیاد بنا کر وہاں پر ریاستی معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں میں نے کہا کہ ہمارے اگر یہ چیزیں ہماری ذہن میں رہیں تو پھر بہتر طور پر ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں جب سے یہ موجودہ جو غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہوا پچھلے 6-7 مہینے سے، اور بہت بھیانک اور دل دہلانے دینے والے مناظر، اور ٹھیک ہے اس پہ آپ بحث کریں کہ پہلا حماس نے کیا یا اس نے کیا، جو بھی دونوں جو اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ حماس نے پنگا لے کے غلطی کی تو ان کے اپنے دلائل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے کر بھی لیا ہے تو جو اسرائیل کا رد عمل ہے وہ تو کسی لحاظ سے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، ان کے اپنے دلائل ہے، ان کا اپنا موقف ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک تاثر جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم نے یہی دیکھا کہ جیسے کہ انسانی تاریخ میں یا جب سے فلسطین اسرائیلی ریاست وجود میں آئی ہے تو پہلی بار ہوا ہے کہ ایران ہی وہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے اس مسئلے کو اٹھایا، اس کی ذمہ داری لی، یا اس کے لیے اس نے باقاعدہ تگ کیا۔ تو میرے خیال سے یہ بھی یک طرفہ بات ہوگی، یعنی ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ بھئی اس سے پہلے عرب اسرائیل جو جنگیں ہوئی ہے، تقریباً 4 جنگیں، تو اس میں کیا ہوا تھا؟ تو اس میں ایران تو نہیں شامل تھا، ظاہر سی بات ہے، یعنی شاہ کا دور تھا تو شاہ کے دور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی تھے، تو وہ عرب ممالک تھے، اردن ہے، اسرائیل، مصر ہے، یہ ممالک جو باقی بھی ہے، تو عراق بھی اس میں شامل تھا، تو ان لوگوں نے پورے ایک تحریک سمجھے چلائی، یا انہوں نے اس کو وہ کیا، جنگ باقاعدہ جنگیں کی، اور مزے کی بات یہ ہے یا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر جنگ میں اسرائیل کو فائدہ ہوا، فلسطین کو نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اور اب بھی اب تو براہ راست کوئی ملک تو جنگ کر رہے، نہ اس جنگ کا حصہ دار ہے، نہ ایران کا اپنا یہ دعویٰ ہے، لیکن بہرحال ایران کی حمایت بالکل حاصل ہے، بھرپور حاصل ہے، اس لیے حماس کے رہنما ایران جاتے ہیں، ولی فقیہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے، باقاعدہ تصویریں آتی ہے۔ اس وقت جتنے مسلمان ممالک ان کے سربراہوں میں سے واحد ایران ایک ریاست ہے جس کا سربراہ، یعنی ہم سربراہ سے مراد ولی فقیہ کو لے رہے ہیں، خامنئی صاحب کو لے رہے ہیں، وہ واحد شخص ہے جو ببانگ دہل علی اعلان حمایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حماس کے لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم
ایران کی ہمیں حمایت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی حمایت حاصل ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں عسکری اور یہ، لیکن بہرحال یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ لیکن اس بات کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تاریخ کے ان جنگوں کو نظر انداز کر دیں جن جنگوں نے عرب دنیا کو بہت نقصان پہنچایا، اور خود اسرائیل اور جو فلسطین کا اپنا جو اس کو جو رقبہ دیا گیا تھا 1948 میں، اس سے بہت کم رقبہ اس کے پاس رہ گیا۔ محض ہر جنگ میں اسرائیل نے مزید رقبے پہ قبضہ کیا۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کو پرامن سیاسی جد و جہد سے حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک کمزور اور نہتی قوم ہو کہ آپ اس قوم سے پنگا لیتے رہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے خیالات۔ اب ہم اس پہ چلتے ہیں، تھوڑے سے جو ہمارے ہاں کچھ دوستوں نے اس پہ تبصرہ ارقام کیا ہے، ان میں سے میں کچھ، یعنی بہت زیادہ ہے نا، یہ تو یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا، تو میں نے کچھ کا انتخاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے قمر کاظمی صاحب، یہ لکھتے ہیں ایران نے تو صاف کہہ دیا یہ حملہ شام میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا رد عمل ہے، تو لوکل مسلمانوں سے گزارش ہے زیادہ نصر من اللہ نہ کرے، یہ حملہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں ہرگز نہیں بلکہ شام میں اپنی پنجے مضبوط رکھنے کی خاطر ایک رد عمل ہے۔ یہ میزائل ایرانی قونصلیٹ پر امریکی حملے سے قبل داغے جاتے تو شاید ہم سمجھتے کہ یہ غزہ میں مرنے والے 50,000 مظلوموں کی حمایت میں۔ اب یہ مسئلہ کن مجھے نہیں پتہ، سمجھے ان کا کیا ہے لکھنے والے کا، لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ایران نے خود بھی یہی بیان دیا سب کچھ، لیکن پھر جو اس کو صرف اس تناظر سے دیکھ کر جو آج سے 7 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں اسرائیل حماس کی سرپرستی میں جو ایران کا جو کارکردگی ہے یا اس کا جو حصہ، اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اسرائیل نے امریکی قونصل خانے پہ حملہ کیوں کیا تھا، سمجھے نا، یعنی کہ سفارت خانے پہ حملہ، اور پاسداران کے کئی اہم رہنما اس میں مارے گئے، 7 سے 8 لوگ غالباً، تو کیوں، کیا ہوا تھا؟ تو ظاہر بات ہے وہ تو یہی تھا نا کہ بھائی اس ایران کی حمایت کی وجہ سے یہ حماس والے ہم پہ ہمارے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایران ہے، تو اس بنیاد پہ اس نے اس پہ حملہ کیا۔ خیر، اسرار احمد خان صاحب ہے، یہ پولیٹیکل اسلام اور اسلام نظام وغیرہ کے حامی ہمارے دوست ہے، دوست سے مراد سوشل میڈیا پہ ہم ان کے پوسٹیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ بڑے خوش ہے اس پہ کہ ایران نے زبردست کیا۔ تو یہ لکھتے ہیں بد عقیدہ ایران نے، اب یہ انہوں نے تنزن، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایران بد عقیدہ ہے، رافضی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بد عقیدہ ایران نے موحدین کے ضمیر پر ڈرون مارا ہے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ موحدین کہیں سینمے کھولنے، مندر بنانے میں مصروف ہیں، کہیں حکومتیں بنانے گرانے میں، کہیں یہ مذاق اڑانے میں کہ ایرانی میزائل بہت سلو آ رہے ہیں، پھر کہیں مسلمان ممالک میں خودکش حملہ کرنے میں۔ حاشر ارشاد صاحب یہ بہت اس طرح کی پوسٹیں لکھتے ہیں، اور وہ اپنا آپ کو باقاعدہ، یعنی آپ ان کو متشکک کہیں یا وہ اپنا آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، بہرحال ان کے اسلام اور اس حوالے سے بڑی اچھی پوسٹیں آتی ہیں تنقیدی۔ تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ ایران کا حملہ اسٹینڈ سے زیادہ کچھ نہیں، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرنے والے سو کالڈ کلر ڈرون اور سست رفتار میزائل ایک بھی ہدف پر شاید ہی پہنچ پائیں۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ 2-4 اسرائیل خود ہی گرنے دیں تاکہ پھر اسے جوابی حملے کا جواز مل سکے۔ ایک بدمعاش اور فسطائی ریاست دوسری بدمعاش اور جاری ریاست کے ساتھ سینگ صرف کچھ رہنماؤں کی انتہائی زوال پذیر مقبولیت کو بچانے کی خاطر پھنسا رہی ہے۔ مہسا امینی کے قتل سے اب تک ولایت فقیہ کے غاصب ادارے کے کنٹرول اور پاسداران انقلاب کی دہشت دونوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اب ایک آخری حربہ ہے کہ گرتی دیواریں بچائی جا سکیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کے عبداللہ دیوانوں نے ابھی اس حملے پر ناچ ناچ کر سارے گنگرو توڑ دینے ہیں۔ خدا جانے یہ اس دن کیا کریں گے جب ایرانی مذہبی انقلاب اپنی آخری سانسیں لے گا اور انسان سوز حکومت دفن کر دی جائے گا۔ نوشتے دیوار تو یہی ہے۔ ایک دوسری پوسٹ میں انہوں نے لکھا، ویسے یہ کمال ہے کہ ایرانی ملائیت کے حربوں سے اتنے ایرانی بیوقوف نہیں بنتے جتنے پاکستانی بن جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ارشاد صاحب نے، حاشر صاحب نے ایرانی اور اسرائیلی دونوں ریاستوں کو بدمعاش قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک اصول، ایک پیمانہ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، تو ان کی نظر میں دونوں بدمعاش ہے۔ دوسرا انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارے یہاں پر زیادہ لوگ بیوقوف بنتے، تو اس کی وجہ یہی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ احمد حسین رافضی صاحب ایک ہے،
اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک حدیث دی ہے، اسی پس منظر میں اس حدیث پر ہم گفتگو کے اگلے حصے میں بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ حدیث کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ حدیث دی کہ خراسان سے ایسے سیاہ پرچم نکلیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے، ان کا سربراہ بنی ہاشم سے ہوگا کہ جس کا دائیں ہاتھ زخمی ہوگا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ سنیوں کی کتاب ہے، اہل سنت کی حدیث کی کتاب الفتن ابن حماد کی، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ حدیث شیعہ کتابوں میں کہاں کہاں ہے، سنی حدیثوں میں کہاں ہے، پوری حدیث کیا ہے، اور اس کا انطباق جو کیا جاتا ہے تو وہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسی کے علاوہ ایک اور ہمارے بہت معروف سوشل میڈیا پہ لکھنے والے وسی بابا کے نام سے، ان کا نام تو کچھ اور ہے، وہ لکھتے ہیں 170 ڈرون، 30 کروز 120 بلاسٹک میزائل ایران نے فائر کیے، 99% اسرائیل نے برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے انٹرسپیٹ کر کے روک لیے، ایک اسرائیلی ایئر بیس کو میزائل سے جزوی نقصان پہنچا، اسرائیل میں ایک بدو عرب ٹاؤن کی لڑکی شدید زخمی ہوئی۔ آگے انہوں نے لکھا کہ ایک اور میں لکھتے ہیں یہ ایرانی آیت اللہ اپنے لوگوں کے دل گرمانے میں کامیاب رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب باقی لڑائی پراکسیز کے ساتھ جاری رہے گی، یہ والا آئٹم ہو گیا۔ اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد سوائے انسانی جانوں کے نقصان کے علاوہ کیا حاصل ہوا؟ یوکرین کی جنگ سے دنیا کی توجہ ہٹ گئی، ہمارے دیکھنے سوچنے کے انداز میں شدید والا ایرر ہے، بے تیغ لڑتے مومن، ممولے شہباز کی مثالیں، ہر بار ہمارے عقاب بعد مخالف تن دیتی ہے، لگتا لڑائی اپنے عقل کے ساتھ چھیڑنے کی فوری ضرورت ہے۔ یہ ذرا طنز و مزاح میں بھی لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر بسپا صاحب ہمارے بہت دوست عزیز ہے، میرے بہت مہربان ہے، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، انہوں نے ایک اس پہ پوسٹ لکھی کہ اور مسئلہ کا آپ جو ہے وہ سنی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس لیے کہا کہ اس تناظر میں یعنی کچھ تو محض مسلک کی بنیاد پہ نفرتیں اپنی تعصبات کا اظہار کر رہے، کچھ لوگ اپنے پیمانے اور معیار اور اصول کی بنیاد پہ، تو جن لوگوں کا کوئی اصول انہوں نے اپنا لیا ہے مذہبی تعصب اور مسلکی دشمنی نفرت کے علاوہ، چاہے وہ معیار میں نے کہا مذہب ہو، چاہے وہ معیار عقل ہو، چاہے وہ معیار انہوں نے سائنسیت کو بنا لیا ہو، سائنسزم کو بنا لیا ہو، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والے شیعہ ہے، سنی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ اپنے اس اصول کو مطابق پرکھتے۔ تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ نظریاتی ریاستوں کے لیے کسی دشمن کا ہونا اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر واقعی میں کوئی دشمن نہ ہو تو فرضی دشمن پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہاں تو دو نظریاتی ریاستیں ہیں جو ایک دوسرے کے نظریاتی محل میں پڑنے والی دراڑوں کو پر کرنے کا سامان فراہم کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ان کا اس پہ تبصرہ ہے۔ ایک پیج ہے بیوٹیفل کوہارٹ کے عنوان سے یا اس نام سے، اس میں لکھا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنا میڈیا پر یہ خبر جھوٹ اور فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ اس انداز سے یہ لگ رہا ہے، اب جب غزہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اب کیوں ایران حملہ کرتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں کیا؟ بلکہ ایران تو غزہ جانے کے لیے مجاہدین کے راستے بند کیے ہیں، اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں۔ اسرائیل و امریکہ نے جن علاقوں میں آپریشن کرنا تھا وہ مکمل کر لیا، اب وہاں سے اسرائیل نکل چکے ہیں۔ اب ایران سے شہر بنانے کے لیے فراڈ کر دکھایا کہ گویا اسرائیل کو ایران نے بھگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے غزہ فلسطین کو امداد پہنچانے کے سارے راستے بند تھے، اور اب تقریباً تیسرا دن ہے کہ 4 راستے کھل گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل آپریشن مکمل کرنے کے بعد نکل چکا ہے۔ اسرائیل و ایران پس پردہ ایک ہے، ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہے۔ لکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے احباب کو حقائق سے خبردار کریں تاکہ دشمن کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ اب یہ ایک خالص مسلکی تعصب ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے ہمارے ہاں اس پہ جو نقطۂ نظر ایک ہے کہ بھئی اسرائیل اور ایران اور امریکہ اور ایران کا جو آپس میں مسئلہ ہے وہ کوئی حقیقی دشمنی نہیں ہے، یعنی ایک تو اس کو بالکل مسلکی تعصب کے عینک لگا کے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ شیعت خود یہودیت کی پیداوار ہے ابن سبا کی، اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ظاہر ایک ہے، اور یہ بس ایک ہلکی پھلکی موسیقی بجا کے رکھتے ہیں، ورنہ کبھی ایران کو تباہ کر دیا ہوتا، یہ ایک پورے اس پہ ہے۔ دوسرا جو ہے جن کو ہم مسلکی تعصب نہیں کہتے، وہ بھی کچھ دلائل کی بنیاد پہ بات کر بھی دیتے ہیں، یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے امریکہ جو ہے ایران جو ہے وہ اس قدر دور جا کر امریکہ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اپنے اڑوس پڑوس میں تو پہنچا سکتا ہے۔ یعنی عراق میں کتنا سال امریکہ رہا، افغانستان میں رہا، تو دونوں جگہوں پر اس وقت ایران نے ان کو کوئی نقصان پہنچانے کا کام نہیں کیا، تو اس طرح کے لوگ دلائل دیتے۔ تو انہوں نے اس کو بالکل یہ دیکھ لیا کہ ان کے اندر کوئی دشمنی نہیں، ایسا نہیں ہے، دشمنی ہے۔
اور انقلاب کے بعد جب علماء اس پہ قابض ہو گئے ایران پہ، مذہب کے نام پر ان کی حکومت قائم کر لی انہوں نے بعد میں، تو اس کے بعد سے امام خمینی کا، امام خامنائی کا اور جو ان کے حامی جتنے علماء اور فقہا اور محدثین، مفسرین، عام لوگ جو ان کے حامی ہے، وہ سب اس کارڈ کو بالکل، یعنی وہ سنجیدہ ہے اسرائیل دشمنی میں، وہ سنجیدہ ہے امریکہ سے ان کے جو ٹکراؤ ہے، تو اس میں ایران نے اپنا بہت نقصان کیا، ظاہر سی بات ہے، یعنی بہت مالدار ملک بنتا، ابھی جتنی ترقی ایران میں ہے اس سے بہت زیادہ اس کی ترقی ہوتی، سب کچھ ہوتا۔ اور خود ایران کے اندر جب ہم نے کئی عام لوگوں سے بات کی تو ان میں سے بہت سے لوگ اس پہ شکوہ گناہ تھے کہ ایران خواہ مخواہ جو ہے پراکسی وار میں کہیں یمن میں گھسا ہوا ہے، کہیں شام میں ہے، کہیں ادھر گھسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بے روزگار ہو رہے ہیں، ہمیں کاروباری نقصان ہے، ہمارا پیسہ بہت، اس طرح بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، مطلب اس کو ایران کو مل کیا رہا ہے، مطلب اگر حقیقی کوئی ان میں نفرت دشمنی نہیں ہے تو اس دو نمبری کی دشمنی سے کیا ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ باقی یہ کہ ایران پر حملہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات اس کی اپنی وجوہات ہے، دفاعی، بین الاقوامی ہر لحاظ سے، اور پھر ایران کو اتنا گرا ہوا یا بہت کمزور ملک تو ہے نہیں کہ جس کو آپ یہ کہے کہ بس غریب کی جورو سب کی بابی والا یہاں پر سسٹم آ جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ میرے خیال سے کچھ مبالغہ آرائی ہے جس سے ہمیں شاید اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ آصف محمود صاحب نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں، ایک گروہ کے نزدیک ایرانی حملہ جرأت و بہادری کا ایک غیر معمولی اقدام ہے، اور دوسرے کے نزدیک اس حملے کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں اور یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ یہ صف بندی دلیل کی بنیاد پر نہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے۔ ہمارا رویہ ہی ہمارا المیہ ہے، ہم ہر معاملے کو عصبیت اور دھڑے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے تصویراتی امور کے تجزیے بھی فرقہ وارانہ عصبیت کی روشنی میں کرنے ہو تو یہاں خاموشی سب سے بہترین راستہ ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کے حامی ہے وہ بھی محض فرقے کی بنیاد پہ، اور جو اس کی اندادن مخالفت کرنے والے وہ بھی محض فرقہ وارانہ عصبیت کی بنیاد پہ ہے۔ تو دونوں طرف ہے آگ برابر۔ اکثر جو سوشل میڈیا کے دوستوں نے ایک جملہ بار بار شیئر کیا، بہن کہ 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران، اللہ ایران کا حامی و ناصر رہے، تو یہ بھی بہت زیادہ اس کو کیا گیا۔ ایک اور صاحب ہے ضیاء الرحمن چترالی صاحب، ایک تو ضیاء الرحمن چترالی صاحب وہ ہمارے ایک دوست تھے یونیورسٹی میں، اب میرے خیال سے یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ضیاء الرحمن چترالی صاحب ہے۔ تو انہوں نے اس پہ 2-3 پوسٹیں لکھی، میں 1-2 پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس زاویے سے انہوں نے اس پورے معاملے کو لیا ہے۔ لکھتے ہیں، ایران کا اسرائیل سے شدید انتقام، درجنوں میزائل اور ڈرون طیاروں سے بیک وقت حملہ۔ چونکہ حملے سے پہلے ہی اعلان کر کے اسرائیل کو بتا دیا تھا، اس لیے 99% میزائل ناکارہ بنا دیے گئے، جبکہ زیادہ تر ڈرون طیارے ابھی راستے میں ہیں اور بعض ابھی پہنچنے لگے ہیں۔ انہیں بھی اسرائیلی حدود پہ داخل ہوتے ہی نہایت سہولت کے ساتھ گرایا جا رہا ہے۔ اس خوفناک، یہ بریک انہوں نے اس کو طنز میں کیا ہے، اس خوفناک حملے میں ابھی تک ایک اسرائیلی شہری کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ باقی رامون ایئرپورٹ جسے خاص ہدف بنایا گیا ہے وہاں بھی کسی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ایران نے واشنگٹن کو مطلع کر دیا ہے کہ ہمارا انتقام مکمل ہو چکا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اعلان ان کا وہ بھی آ گیا تھا۔ باقی ابھی اسرائیل میں رات ہی ہے، دن کے اجالے میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تاہم ایرانی ذرائع ابلاغ میں تباہی اور آگ لگنے کی جو تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں وہ سب فیک ہیں، حتیٰ کہ ایران العربیہ کیلیفورنیا میں لگنے والی آگ کی تصویر اسرائیل تباہ کے کیپشن کے ساتھ پیش کر رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فضا میں پھٹتے میزائلوں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی اکثر غزہ سے داغے جانے والے راکٹوں کی ہے۔ تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے لکھا کہ اگلے یعنی اس کے کچھ گھنٹوں بعد، صبح نماز کے بعد سے اب تک تقریباً 2.5 گھنٹے مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت پہ میڈیا کو کھنگالنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اسرائیل پر ایرانی حملہ ایک کامیاب ڈرامہ ہے، جسے عقل سے پیدل لوگوں کو مزید چے بنانے کے لیے عرصے تک استعمال کیا جاتا رہے گا، اور یہ ایران کو مسلم ہیرو بنانے کی طاغوتی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو یہ بالکل مسلکی نفرت اور تعصب کی بنیاد پہ یہ تبصرہ ہی لگتا ہے۔ رات کی یہ کارروائی فیس سیونگ کا محض ایک ڈرامہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پرانے ڈرون طیارے ایرانی سرزمین سے لانچ کیے گئے جو 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے
ہمارے بلوچ بھائیوں کی اسپیشل سنگل گدا گاڑی کے رفتار کے تقریباً برابر سفر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے کراچی میں خاص طور پر اب تو نہیں نظر آتا، پہلے ہوتا تھا، وہ گدا گاڑی پر ایک ہی بندوں سے بیٹھتا تھا، وہ پیچھے جو گاڑی لگی ہوتی ہے، اور ایک ریس کا ان کا اشارہ ہوتا تھا، تو یہ انہوں نے اس طرف طنزاً اشارہ کیا۔ آگے لکھا یعنی انہیں اسرائیل میں اپنے ہدف تک پہنچنے میں 10 گھنٹے لگ رہے ہیں، پھر پہلے سے اعلان کر کے بھیجے گئے۔ حالانکہ ڈرون طیارے کبھی بھی اعلانیہ نہیں بھیجے جاتے کیونکہ سست رفتاری کی وجہ ان کا گرانا آسان ہوتا ہے۔ اب اسرائیل بھی ان سے باخبر تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا، اس لیے وہ بآسانی انہیں گرا رہا ہے۔ اگر ایرانی اپنے اسٹرائک میں مخلص ہوتے تو وہ یہ طیارہ اپنی سرزمین کے بجائے شام یا لبنان سے لانچ کرتے، انہیں اسرائیل پہنچنے میں صرف 25 یا 35 منٹ لگ جاتے، پھر اسرائیل کے لیے انہیں گرانا بھی زیادہ آسان نہ ہوتا۔ لانچ کیے گئے تمام ڈرون طیارے بہت معمولی مقدار کے بارودی مواد رکھتے ہیں جس کی اثر پذیری 2 بیلسٹک میزائل جتنی بھی نہیں۔ اس اٹیک میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 0 ہے اور زخمی ابھی تک صرف 1 نفر۔ یہ واضح اور حتمی ثبوت ہے۔ یہ حملہ مربوط، معلوم اور واضح تھا، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا۔ اگر حملہ ہوا نیتن یاہو کے مشورے سے ہی ہوگا، باقی بیانات اور میڈیا میں چیخ پاخ سب معمول کا حصہ ہے۔ اب اس میں آپ کچھ حقائق صحیح ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مبالغہ آرائی ہے۔ انہوں نے تیسری پوسٹ لکھی کہ ایرانی حملے سے نیتن یاہو کو کئی نقد فوائد حاصل ہوئے، باقی دیرپا نتائج بھی اسرائیل کے حق میں جائیں گے۔ نمبر 1، نیتن یاہو ملعون کی حکومت گرنے والی تھی، اب اسے دوام حاصل ہو گیا۔ نمبر 2، ساری دنیا کی نظر غزہ کے مظالم سے ہٹ گئی، اب سب کی زبان پہ یہی جعلی قضیہ، اس سے فائدہ اٹھا کر 2 دجال مزید قتل عام کرے گا۔ 2 دجال، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، اسرائیل کی دیرینہ پالیسی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہر طرف سے خطرہ ہے، اس لیے وہ دفاع کے نام پر امریکہ سمیت مغربی ممالک سے بھاری امداد وصولتا رہتا ہے۔ اب اس حملے نے اس کی پالیسی کے خاکے میں بھرپور طریقے سے رنگ بھر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہنگامی طور پر $2 ارب کی امداد بھی منظور کر لی ہے۔ تو یہ ان کا اس پہ تبصرہ ہے، آپ اس تبصرے کو خود دیکھ لیں۔ آگے ایک اور پوسٹ میں نے لکھا، وہی ہوا جو کہا تھا، دنیا کی نظر ایرانی حملے پر، دجال نے غزہ کے نصیرات کے میں بچے کھچے انسانوں کو صفایا شروع کر دیا، طیاروں سے بمباری، ڈرون اٹیک، ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ اور توپ خانے سے گولہ باری جاری، سب کی توجہ ایرانی حملے پہ، حتیٰ کہ غزہ کو بھرپور کوریج دینے والے الجزیرہ بھی اس حوالے سے خاموشی۔ ایران نے اسرائیل پہ 200 سے زائد ڈرون اور میزائل مارے ہیں، جن نے بیشتر کو اسرائیل نے فضا میں روک لیا، جبکہ چند ایک اسرائیل کے غیر آباد علاقوں میں گرے ہیں جہاں نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ قصہ مختصر، 200 ڈرون اور میزائلوں سے اب تک تقریباً کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کی تردید یا تصدیق نہیں کرتے کہ ایران نے حملے کی ہم کو پیشگی اطلاع دی۔ ایران نے حملہ اپنی سرزمین سے کیا ہے، حالانکہ اگر ایسا حملہ لبنان یا شام سے کیا جاتا تو اسرائیل کے پاس حملہ روکنے کا وقت کم ہوتا، ایران سے ایسا حملہ 2 سے 3 گھنٹے کا انٹرسپیشن وقت دیتا۔ اب یہ بظاہر سے کرنے والے فیصلہ کریں گے، نہیں تو آپ یہاں بیٹھ کے تو نہیں کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا پھیلاؤ چونکہ امریکی مفاد میں نہیں، اس لیے امریکہ نے ایران سے مسلسل رابطے رکھے اور ایک ہومیوپیتھک حملہ ہو گیا۔ اب امریکہ اسرائیل کو جواب سے روکے گا یا پھر اسرائیل بھی ہومیوپیتھک سے جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے اندر جنگ کا پہنچنا ان دونوں ممالک کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، کسی مسلم ممالک کو یا تنظیم کے ان ممالک کے اندر حملوں کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہے بہت محترم ڈاکٹر سکندر زرین صاحب، انہوں نے اس پہ ایک پوسٹ لکھی تھی کہ اب یہ بھی بہت غیر جانبدارانہ ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے کہ کسی اس طرح کے معاملے پہ تبصرہ کرتے تو یہ اپنا مسلکی اور اپنا جو سیاسی جو ان کا اپروچ ہے اس کو یہ آڑے نہیں آنے دیتے، اس لیے بہت سے ان کے اپنے لوگ ان کے بڑے خلاف لکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پتہ ہے نا، جو اس طرح کے لوگ وہ یا تو امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے یا MI6 کا یا کسی اور اس کا پاکستانی فوج کا جو بھی ہے، خیر تو ان کی مثال وہی ہے کہ اپنے بھی ناخوش مجھ سے اور اپنے بھی ناراض مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، تو ڈاکٹر صاحب کی یہ مثال ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نیوز کے مضمون یہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، یعنی خود کیونکہ صحافی ہے اور یونیورسٹی میں پروفیسر ہے تو لکھتے ہیں کہ نیوز کے مضمون میں یہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے کہ خبر میں وہ کچھ بتایا جائے جو وقوع پذیر ہوا ہے، اسی کو معروضیت کہتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کی زبان میں وائٹ کو وائٹ اور بلیک کو بلیک کہنا، لیکن 1966 میں اوسلو یونیورسٹی سے ایک پروفیسر اٹھا، اس کا انہوں نے تھوڑا سا وہ لکھا ہے اور اس کا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ 7 مہینوں سے
میں کچھ چیز حذف کر کے آگے جا رہا ہوں۔ 7 مہینوں سے بیچارے فلسطینی بچوں کو مار رہا ہے۔ اسرائیل اچانک اور بہمل دمشق میں ایران کی ایمبیسی کو کیچڑ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر ایک ہفتے تک امریکی صدر تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو مارا ہی مارا، اور پھر ایران آج رات اسرائیل کی جانب باقاعدہ منادی کر کے کچھ میزائل روانہ کرتا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو اتنا بھی نقصان نہیں ہوا جتنا ایران گاہے بگاہے سر میں آگ کے بلوچستان کے اندر پاکستانی فورسز کا کرتا رہتا ہے۔ لیکن پروفیسر گیلٹنگ کی زبان میں نان سینس میڈیا کے ساتھ ساتھ اب تو سوشل میڈیا کا مؤثر ترین ہتھیار بھی موجود ہے۔ سارے منظرنامے پہ غور کرے تو بینیفیشری کون ہے، ہیرو کون بنا اور کس کارنامے پہ بنا۔ اکتوبر سے جاری فلسطین کے انسانی المیے پہ باقی دنیا تو خیر بے حس ہو گئی، لیکن ایران کا سوائے زخمیوں کو پانی پلانے اور اپنی پراکسی تنظیم کو کچھ اسلحے دینے کے کیا کنٹریبیوشن رہا؟ نان سینس میڈیا اور سوشل میڈیا پہ شاید کوئی فاتح، کوئی مفتوح قرار پائے۔ فرقہ واریت سے آلودہ اذہان شاید اور طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ایران کو ایمان کا حصہ سمجھنے والے اپنی بصیرت لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایران اسرائیل اس نور کشتی میں کوئی ہارا ہے تو وہ فلسطین ہارے ہیں۔ وہ یوں کہ فلسطینی آج بھی مر رہے ہیں، فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں آج بھی ماتم بپا ہے، لیکن ایران نے فتح کے شادیانے بج رہے ہیں۔ دنیا میں موجود ایران کے کیمپوں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک مائنڈ گیم ہے، اور اس گیم میں یہودی نظریاتی ریاست اسرائیل اور اسلامی نظریاتی ریاست ایران دونوں کے کرتا دھرتا ایک بار پھر اپنی رعایا اور دنیا بھر میں موجود اپنے معتقدین کو یہ باور کنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ خطرہ ہنوز باقی ہست۔ ڈاکٹر سکندر زرین، اب یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ مسلکن یہ اثنا عشری ہے، لیکن ہم ان کو لبرل اور سیکولر نقطہ نظر کے حامل بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی جو پوسٹیں، اور دوسرا اس طرح کے معاملات میں ہم نے ہمیشہ ان کو یہی دیکھا ہے کہ یہ اپنے دوستوں یا دشمنوں کی مخالفت یا ان کی ناراضگی کا خطرہ مول لیے بغیر تبصرہ فرماتے۔ تو یہاں پر بھی ان کا یہ، آپ ان کے تبصرے سے شدید اختلاف کر سکتے ہیں۔ اب جن کا مجھے مسلکی شجرہ نسب معلوم ہے یا ان کا مجھے یقین ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس مسلک سے، باقی پوسٹیں پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو کچھ ایسے اہل علم، اہل دانش، خدا کا شکر ہے آپ کے پاس موجود ہیں، جو اس طرح کے معاملات میں اس عینک سے نہیں دیکھتے جس عینک سے ہمارے جو فرقہ پرست لوگ دیکھتے ہیں، مسلکی تعصب رکھنے والے۔ میں مسلکی تعصب سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت والے ہی ہے، دونوں طرف ہے الحمدللہ، آگ برابر لگی ہوئی، یعنی مسلکی تعصب کا جو چشمہ ہے وہ بھی پہنتے ہیں اور یہ بھی۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اہل سنت کو جن بنیادی مسائل، یعنی امامت کا جو عقیدہ اس کو چھوڑ کے جو جذبات سے، احساسات سے تعلق رکھنے والے مسائل، جس کی بنیاد پہ شیعوں کو قتل عام ہوا یا ان کو مارا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی خاص طور پر، یا بقول آیت اللہ العظمیٰ عاصم محسنی کہ ایران اور افغانستان اور پاکستان نے بے شمار شیعوں کو انہی بنیادوں پہ مارا گیا۔ تو ایران میں انقلاب کے بعد خمینی صاحب، ان سے پہلے بھی حسین بروجردی صاحب اور کچھ لوگ تھے جو اس کے قائل تھے، لیکن اب چونکہ ان کو ایک سیاسی طاقت بھی ملی تو اس وجہ سے انہوں نے بہت شدت سے ان چیزوں کے خلاف فتاویٰ دیے جو امہات المومنین یا اصحاب یا خلفاء کے حوالے سے۔ تو اب وہ تشیع ہے ہی نہیں، یعنی ایران تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ تھوڑا سا وہ ہے کہ جس تشیع کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ایران اب نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور وہاں کی جو ریاست ہے وہ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اتحاد بین المسلمین کے نام پہ انہوں نے ایسے ایسے چیزوں پہ قدغن لگا دی یا پابندی لگا دی، فتویٰ دے دی ان پہ کہ جس کے بعد انسان کے تیر ہون کی گل رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اتحاد بین المسلمین کے لیے کی، اور اس میں وہ بالکل مخلص ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا سنا دیکھا ہے۔ نظریاتی طور پر ان کے ولایت فقیہ کے نظام، پولیٹیکل اسلام کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس کی جو کچھ بنیادیں ہیں، اس پہ جو کچھ وہ ہم اس پہ پڑھتے بھی ہے، کبھی لکھتے بھی ہے، کبھی بولتے بھی ہے، لیکن اس معاملے میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل دیانتدارانہ وہ ہے، یہ یعنی وہ نہیں کہ محض تقیہ کی بنیاد پہ جھوٹ بولنا، ایسا نہیں ہے، وہ بالکل یعنی درد دل کے ساتھ۔ یار آپ یہ سوچیں نا کہ اگر خامنہئی صاحب کے بقول خمینی صاحب کو جب بتایا گیا کہ آپ امیر معاویہ کا نام بہت گستاخانہ انداز سے لیتے ہیں اور یہاں پہ سنی لوگ ان کو خال المومنین کہتے ہیں، تو وہ کہتے اس کا خمینی صاحب نے چھوڑ دیا، تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ چلو خلفائے ثلاثہ تک تو بات پھر بھی قابل ہضم ہے، سمجھے نا، یعنی اس میں شیعہ کتابوں میں بھی مولا علی کا پورا عرصہ اس میں جو کچھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر چلو آپ یہ مانتے کہ امام حسن نے صلح کر لی، اس کے اپنے وہ مسائل ہے، اس کے اپنے ایک تناظر ہے، اس پہ بھی دونوں کے اپنے اپنے دیکھنے کے زاویے، لیکن اس کے باوجود یعنی ان خلفاء کے ساتھ سے زیادہ جس سے نفرت ہے اور ہونی بھی چاہیے وہ حضرت امیر معاویہ ہے، لیکن اس پہ بھی اگر انہوں نے
قدغن لگائی یا ان کا نام لیتے ہوئے انہوں نے بدتہذیبی کا رویہ چھوڑ دیا تو پھر آپ کیا رہے گی؟ ٹھیک ہے، تو خیر کہنے کا مطلب ہے آپ آج سے 30 35 40 سال پہلے کے تشیع کو خود دیکھ لیں. یہاں پر ہم چونکہ ایسے علاقے میں جہاں پہ شیعہ سنی دونوں ہے تو سب بہت سی چیزیں پتہ ہے. آپ اپنے شہروں میں دیکھ لیں یہاں کیا کچھ ہوتا تھا، تو اب کافی چیزیں بدل گئی ہے. خیر تو اس لیے کچھ ایسے اہل علم کا ہونا بہت ضروری ہے جن سے مجھے اور آپ کو 100% اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان کو غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھنے کے ہم یعنی ان کو یہ کم سے کم کریڈٹ دے سکتے ہیں یا ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ ایک ہے ابو بکر قدوسی صاحب، یہ مسلکاً اہل حدیث ہے جس کو سلفیہ وہابی کہا جاتا ہے. یہ لکھتے ہیں سب نہیں، کچھ افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ایران نے نقلی حملہ کیا ہے تو دوسرے ممالک بھی ایسے کر کے دکھا دے پھر. یعنی یہ بہت سے لوگوں نے کہا اچھے نقلی ہے تو پھر آپ اپنے عربوں سے اور ان سے بھی کہیں. تو قدوسی صاحب لکھتے ہیں تو عرض ہے کہ عزرائیل اجازت دلوا دیجئے اور وقت اور مقام طے کروا دیجئے، دوسرے بھی کر لیں گے. بھائی کون کر لیں گے؟ مطلب آپ ایک پبلشر، ایک ادارہ چلانے والے غالباً لاہور میں ان کا چھوٹا موٹا، تو مطلب آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں. ہاں کس کی طرف سے لے رہے ہیں؟ سعودی عرب کی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ کرو کے دیکھ لیں، نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہرحال انہوں نے اس پہ ایک ہے ڈاکٹر محمد عارف صاحب، یہ بھی سیلفی مسلک کے یہ لکھتے ہیں آج کل کیا سے کیا دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہا ہے. موحدین اپنی ماں کو، اب انہوں نے یہ چونکہ غلطی ہے میرے خیال سے تو انہوں نے اپنے مالک ہے، موحدین اپنے ماں کو گالی دینے والے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کر رہا ہے. مطلب دیکھیں نا، اب یہ ہے وہ چیز. بھائی ایک تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے ماں کو گالی دینے کو حرام قرار دیے، جو اس وقت جو سب سے بڑا ان کا بیٹھا ہوا ہے سیاسی پاور کے ساتھ بھی. میں سیستانی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، خامنائی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تو حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے، یعنی اپنی ماں کو گالی دینے سے ان کا اشارہ حضرت عائشہ کو برا بلا کہنے والے. خیر یہ ہے. ایک ہے ڈاکٹر نادر آوان، اب ان کا مجھے مسلک نہیں پتہ، لیکن ان کی پوسٹ ہمارے ایک بہت عزیز دوست رضوی صاحب نے اپنے اس پہ لگایا ہوا تھا، تو مسلکاً مجھے نہیں پتہ، لیکن ہم ان کی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. لکھتے ہیں اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے. یہ ایک اور کبھی ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. دراصل اسرائیل بہت عرصے سے یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کرنے کے کوئی بہانہ مل جائے. ویسے ایک آپس کی بات ہے، وہ بہانہ مل جائے تو پھر اچھا ہے نا. یعنی دونوں ایک دوسرے کو غراتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، نیست و نابود اور فلانا. یہاں تک کہ خامنائی صاحب کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ 2025 میں اسرائیل جب صفحے سے مٹ جائے گا. امام خمینی کی بڑے سخت اس کے اوپر ہے. یہاں تک خمینی صاحب نے کہا کہ اگر تمام مسلمان حج پہ جا کے یا جو اتنے کروڑوں آتے ہیں یہ اسرائیل کی طرف رخ کر کے پیشاب کر لے تو اسی میں اسرائیل بہہ جائے. تو یہ سب کچھ چلو پیشاب نہیں تو اب میزائلوں سے ہی. تو یہ بات کہہ رہے کہ ایران کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اسرائیل کو بہانہ چاہیے، تو پھر بہانہ آپ مل گیا. یہ دو ہاتھ ہو جائے. ویسے کوئی بھی حساس انسان جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کے درمیان ہو، کسی مسلک کے درمیان ہو، کسی ملک کے. اس سے جو انسانی المیہ جنم لیتے وہ تباہ کن ہے، دل دہلا لینے والے، بے چین کر دینے والے. لیکن چونکہ باتیں لوگ اس طرح سے کرتے تو میں اس پہ تناظر میں بات کروں. آگے ڈاکٹر انہوں نے لکھا ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران سے کوئی ایسا بڑا واقعہ سرزد ہو جائے کہ جس کے بعد اسرائیل کے مغربی اتحادی بالخصوص امریکہ کو کوئی جواز مل جائے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف مختلف قسم کے ڈائریکٹ کارروائیاں کر سکے. مثال کے طور پر ایران کے اندر مختلف ٹھکانوں پر ہوائی جہازوں سے بمباری، یا ایران کے اتحادی یمنی حوثی حزب اللہ یا دیگر کے خلاف بڑے پیمانے پر ہوائی حملے شروع کیے جا سکیں، یا ان کے خلاف زیادہ سخت پابندیاں لگائی جا سکیں. اگر آپ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے بیانات دیکھیں گے تو وہ بہت سالوں سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جب تک ایران سے براہ راست مقابلہ نہیں کیا جائے گا تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ حماس، یہ حزب اللہ اور دیگر ایران کے مقابلے میں بچے ہیں. سب سے بڑا فتنہ ایران کی انقلابی حکومت ہے، اور جب تک اس بڑے فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ناممکن ہے. اور اس سوچ میں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یورپ کے اکثر ممالک شامل ہیں جو ایسا ہی سمجھتے ہیں. دوسری طرف ایران سب مخالفتوں کے باوجود اپنے علاقے میں مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بالخصوص امریکہ کے انخلاء کے بعد سے عراق کو ایران نے بالکل اپنے پنجے میں کر لیا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ ایران کے دو مضبوط ستون یمن اور لبنان میں موجود ہیں جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہی وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آج تک مغربی طاقتیں ایران کے اندر کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کر سکی ہیں. اب یہ جو ہمارے ایک سوال کیا تھا کہ کیوں نہیں کیا، تو ایک جواب ان کا ہے یہ. اچھا آگے لکھتے ہیں ایران اس فرصت سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے اور ملٹری کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا جا رہا ہے. بالخصوص ایران کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہے.
اب یہ بھارت ان کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار یعنی ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل موجودہ حالات سے خوش نہیں ہے اور کسی طریقے سے ایران پر زیادہ جارحانہ کارروائی کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران کے عزائم کو روکا جا سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکیوں کو بہت سارے ثبوت دکھائے گئے ہیں کہ یہ سب ایران کر رہا ہے، مگر امریکی ایران پر حملہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ یاد رہے یہاں پر حملے سے مراد زمینی جنگ نہیں ہے بلکہ فضائی کارروائی سے ایران کے اہم ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، کہ جس کی امریکہ اور اسرائیل پوری صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایران کہ ہوائی جہاز اور ایئر فورس امریکہ کے مقابلے ایک مذاق نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ پہلے انہوں نے کچھ اور بات کی نہیں۔ ہاں آگے لکھتے ہیں اگر حالیہ واقعات کو دیکھا جائے کہ جس میں اسرائیل نے عجیب طریقے سے بلا ضرورت کسی قانون کا لحاظ کیے بنا پہلے کارروائی کی اور پھر دمشق میں ایران کی ایمبیسی کو نشانہ بنایا ہے اور ایران کو واپسی کارروائی پر اکسانے کی کوشش کی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران غصے اور جذبات میں آ کر اپنا ناک بچانے کے خاطر اسرائیل پر کوئی بڑا حملہ کر دے، جس پر امریکہ اور اسرائیل کو کوئی بڑی فضائی کارروائی کا جواز حاصل ہو جائے۔ جہاں تک پاکستانی شیعوں کا تعلق ہے تو یہ بھی ایران اور امریکہ کے درمیان گڑبڑ پر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سنی دوست آنے مارتے رہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ اندر سے ایک ہیں اور اسلام کے دشمن ہے، تو ایسے گڑبڑ کے موقع پر شیعوں کو سینہ پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو امریکہ اور ایران میں جنگ چل رہی ہے، یہ دوست نہیں ہے دشمن ہے۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے اس پر، مگر ہائے افسوس کہ اکثریت سنی برادران پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ایران کسی بھی قسم کا کوئی امت کا درد رکھتا ہے۔ اگر بالفرض امریکہ اور اسرائیل براہ راست ایران پر حملہ بھی کریں گے تو بھی اہل سنت برادران اس کی کوئی وجہ تراش لیں گے کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی شیعوں کے لیے یہ زیادہ اہم ہونا چاہیے کہ ایران مضبوط ہو اور ترقی کرے اور آگے جائے، بجائے اس کے کہ کہے ہمیں جنگ کے ذریعے سے اہل سنت کے سامنے سینہ پھیلانے کا موقع ملے۔ ہمیں ایسے حالات میں دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جب امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملے کا موقع مل جائے، بلکہ ایران کی مضبوطی اور استحکام کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ خطے میں اپنا مثبت ادا کرتا رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ڈاکٹر نادر آوان۔ ٹھیک، اب یہ لکھنے جس انداز سے انہوں لکھا اس سے لگتا ہے کہ یہ ان کا مسلک یہ شیعہ ہے۔ ملا علی محمد حسینی صاحب ہے، یہ ہمارے دوست تھے، فلسفے میں ہمارے ساتھ کلاس میں تھے، پکے سنی ہے، میں پہلے بتا دوں، یعنی اہل سنت اور جماعت حنیفی بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور کٹر بریلوی ایک عالم بھی ہے، یہ مدرسے سے فارغ بھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا یہ لکھا ہے، یعنی اب میں نے اس کہا نا کہ کچھ لوگ بالکل ان چیزوں میں مسلک کی اس سے ہٹ کے ہی بات کرتے ہیں، یعنی وہ مسلک سے ان کا تعلق ہوتا بھی ہے لیکن انہوں نے دوسرے دوائی سے لکھا ہے۔ شیعہ دشمنی میں یار لوگ اس قدر باولے ہو چکے ہیں کہ امریکہ و اسرائیل کی طرف داری کر رہے ہیں۔ یاد رکھو امریکہ و اسرائیل یہود و نصرانی ہے، سنی دیوبندی سلفی وہابی صوفی نہیں ہے۔ آگے ایک اور پوسٹ میں لکھتے ہیں لنڈے کے دانشوروں اور امریکی ٹکروں اور سیٹھوں کے حرام مال پر چلنے والے اداروں کے فارغ انت تحصیلوں کو، وہ ہمارے یہاں فارغ التحصیل کہتے ہیں، کہ فارغ انت تحصیلوں کو یاد دلانا تھا کہ ایران تو بہت بڑی شے ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ فقط ایک ذیلی تنظیم حزب اللہ نے 17 سال قبل 35 روزہ جنگ میں اسرائیل کو جنگ میں بری طرح شکست سے دوچار کیا تھا، گوگل کر لو۔ پھر آگے ایک اور میں انہوں نے لکھا الجہاد الجہاد، ایران کو اللہ فتح نصیب کرے، اسرائیل کو اللہ نیست و نابود کرے۔ ایک اور میں لکھا ہے کہ الجہاد الجہاد خیر۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، ملا علی محمد حسینی۔ اب علی اور حسینی کو دیکھ کے کنفیوز نہیں کرنا، کیونکہ اہل تشیع بھی ان دونوں سنی بھی دونوں کو مانتے ہیں، مولا علی کائنات کو بھی اور امام سید الشہداء کو بھی۔ تو یہ لکھنے والا ایک کٹر سنی مولانا ہے۔ ایک اور ہے رعایت اللہ فارقی، بہت مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ اخباروں میں بھی ان کے کالم آتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فکسڈ میچ میں انہوں نے 2-3 لمبے وہ لکھے، میں اس میں دیکھتا ہوں کتنا اس کو کور کر سکتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یوں ایک مشکل صورتحال تھی کہ اس طرح کے حملے کا جواب لازم ہوتا ہے تاکہ ریڈ لائن بحال رہے، مگر اس حملے کا تو مقصد ہی ایران کو جنگ میں گھسیٹنا تھا۔ ایران اگر اس ٹریپ میں آتا تو اس پر حملے کا جواز پیدا ہو جاتا، اور جواب نہ دیتا تو اس کی مٹی پلید ہونی تھی۔
اب سمجھنے والا اہم نقطہ یہ ہے جب کوئی ملک اس طرح کی صورتحال میں جوابی حملہ کرتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے لگتے ہیں۔ مثلا پاکستان نے فروری 2019 میں انڈیا کو 24 گھنٹے میں ہی جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ حال ہی میں ایرانی حملے کا جواب 48 گھنٹے کے اندر دیا تھا، یعنی کوئی آسمانی اس میں ہوگا غالباً۔ اس قسم کی صورتحال میں جب جوابی حملہ ہوئے بغیر تیسرا دن داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ملک بیچ میں کود چکا ہے اور تصفیے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا امکان بالکل اس صورت نہیں کیا جا سکتا۔ آگے لکھتے ہیں بالعموم تصفیے کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متاثرہ ملک سے کہا جاتا ہے کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ حملہ آور ملک کے فلاں ٹارگٹ کو نشانہ بنا لو، مگر میزائل ہلکا استعمال کرنا۔ یوں نہ صرف معمولی سا ملٹری ٹارگٹ طے کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے اہم چیزیں اور افراد ہٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ اس جوابی حملے کا باقاعدہ دن اور وقت بھی باہمی طور پر طے کر لیا جاتا ہے، بالکل ہوتا ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں امریکہ میں یہ صدارتی انتخابات کا سال ہے جو بائیڈن کی ناک پہلے ہی یوکرین میں کٹنے کے بالکل قریب ہے۔ ایسے میں اسرائیل سے ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی جو کوشش کر رہا ہے، ایسے میں اسرائیل اسے یعنی امریکہ کو ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کرے وہ بائیڈن کے لیے خطرناک ہے۔ سو ہمارا اندازہ ہے کہ امریکہ نے پس پردہ بیچ کی راہ نکالتے ہوئے اسرائیل پر آج والے ایرانی حملے کا اہتمام کروایا ہے۔ ہمارے ایسے سوچنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ وہی کہ جوابی حملے میں ایران کو 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے تھے، اس نے جواباً ایک میزائل ہی داغنا تھا، اس کے لیے لمبی چوڑی سوچ کی ضرورت نہ تھی۔ اس طرح کے ملٹری پلان ہر ملک کی قومی سلامتی پالیسی کا پہلے سے حصہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن ہی تھا جس نے 3 روز قبل اچانک انکشاف کیا کہ ایران بہت جلد جوابی حملہ کرنے والا ہے، اور اسرائیلی حکومت نے کل سے اسکول کالجز کی 2 روز کے لیے تعطیل کر دی تھی۔ حملے والی رات سے 1 روز قبل اور 1 روز بعد کے لیے تعطیل کا اعلان صاف بتا رہا ہے کہ تاریخ اور وقت فکس تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ ایران نے حملے کے لیے شاید ڈرون استعمال کیے جس کی رفتار کرولا کار سے بھی تھوڑی کم یعنی 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور انہیں آئرن ڈوم سسٹم سے بآسانی گرایا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس تو اس کے دعوے کے مطابق ہائپرسنک میزائل بھی ہیں جن کا اسرائیل کے امریکہ کے پاس بھی توڑ نہیں۔ بہرحال ایک صحافی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ والے میزائل مارا تھا اور بڑی تباہی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ اسرائیل بتا نہیں رہا، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نے 200 ڈرونز کی بجائے 1 عدد ہائپرسانک میزائل کیوں استعمال نہ کیے جو سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا؟ چوتھی وجہ یہ کہ حملے کے فوراً بعد ایران نے یوں کہا معاملہ ختم سمجھا جائے۔ ایران کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اسے تو اکڑنا چاہیے تھا کہ اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ پانچویں سب سے اہم وجہ یہ کہ ایران روس اور چین دونوں کی ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے، سو بیجنگ اور ماسکو میں ٹینشن کے آثار کیوں نظر نہ آئے؟ وزیر خارجہ کی دوڑیں لگنی چاہیے تھی کہ ایران کے جوابی حملے سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بیجنگ اور ماسکو کا پرسکون رہنا میچ فکسنگ کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن ہمارے یہ تمام تجزیہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور غلط ثابت ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر دے۔ چلیے دیکھتی ہے کہ اسرائیل ایسا کرتا ہے یعنی ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یعنی اب یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی مشکوک اتنا نہیں ہے معاملہ تو پھر اسرائیل کو بہت اچھا موقع ہے کہ وہ دوبارہ اس کے اوپر ایک وہ کرے۔ آگے ایک اور اس میں لکھتے ہیں کہ ایران نے اپنے سارے ڈرون ان مقامات سے بھیجے جہاں یا تو امریکی بیس موجود تھا یا بحری بیڑا۔ چنانچہ خود الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ سارے ڈرون اسرائیل کی فضائی حدود کے باہر ہی امریکہ نے گرائے ہیں۔ آئرن ڈوم خواہ مخواہ ہی اور ایکٹنگ کرتا رہا۔ زیر نظر سیٹلائٹ پکچر اردن کے بارڈر پر قائم امریکی بیس سے ٹاور 22 کی ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہاں ایران نواز گروپوں کے حملے میں 3 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ تب امریکی صدر نے دعویٰ فرمایا تھا ہم پر اردن میں حملہ ہوا ہے۔ اس پر اردن نے جواب دیا ٹاور 22 اردن کی حدود میں نہیں ہے، ہماری حدود میں کسی پر حملہ نہیں ہوا۔ اب آئیے اصل بات کی جانب۔ آپ نے تو نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ایران نواز دوست صبح سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ تو اردن نے ایران کے ڈرون گرا دیے ورنہ اب تک آدھا تل ابیب راک کا ڈیر بن چکا ہوتا۔ حقیقت یہ کہ پلان کے مطابق اردن کے سائڈ سے آنے والے ڈرون ٹاور 22 نے گرائے ہیں۔ یہ بہت لمبا ہے ان کا دوسرا جو وہ ہے، میں صرف تھوڑی سی چیز پڑھ لیتا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں ایک ضروری وضاحت کرتے چلیں، ہم سیاسی تجزیہ کار ہیں، چیزوں کا تجزیہ حقائق، ہاں یہ ذرا اہم ہے، انہوں نے اپنی صفائی بھی دی کہ ہم سیاسی تجزیہ کار ہیں، چیزوں کا تجزیہ حقائق کی روشنی میں سیاسی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، اس سے مسلک و سلک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس روایتی سنی بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایران اور امریکہ میں کوئی دشمنی نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، خود کٹر سنی ہے، ان کے عالم
والد صاحب جو ہے وہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے دیوبند کے مدرسے میں سب کچھ، اور یہ خود تمام بھائی ان کے جو ہے وہ اسی اس سے ہے، یہ خود بھی مسلکاً آپ کو لگے گا بڑا سخت دیوبندی ٹائپ، لیکن یہ انہوں نے یہ اپنی صفائی دی۔ اور یہ بات جو ہم نے پہلے کہی تھی کہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور ایران میں، اسرائیل اور امریکہ کوئی دشمنی اندر سے ملے، یہ پورے ایک بیانیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس روایتی سنی بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایران اور امریکہ میں کوئی دشمنی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایرانی انقلاب نے بالکل ابتدائی زمانے میں ہی امریکہ اور فرانس دونوں کو مہلک ترین حملوں کا نشانہ بنایا تھا، لیکن گزشتہ شب والا حملہ فکس تھا، اور میچ فکسنگ کی وجہ فقط امریکی مجبوری تھی۔ اگر امریکہ میں الیکشن کے سال نہ ہوتا اور یوکرین والی ذلت بھی سر پر نہ کھڑی ہوتی تو امریکہ کو اس میچ فکسنگ کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم ذاتی طور پر اس میچ فکسنگ کی حامی ہے، کیونکہ اس میں اصل خواری اسرائیل کو اٹھانی پڑی ہے۔ اسرائیل غزہ والی عبرتناک شکست کے بعد فتح کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر ایران کو اکسا لیا جائے تو مغربی ممالک کی مدد سے ایران کے خلاف فتح غزہ والی ذلت کو بلا دے گی، مگر چاچا بائیڈن نے کہا چل، آگے انہوں نے وہ چے والا لفظ لکھا ہے، اور میں تیری عسکری فتح کے لیے اپنی انتخابی فتح داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ پھر کسی ایک اور بندے نے، ان کا نام نہیں تھا، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ کیا ایران کا حملہ ڈرامہ تھا؟ یہ جو کہا گیا نا میچ فکسنگ ڈرامہ، تو لکھتے ہیں کہ ایران کے حملے کے فوری بعد سے 4 قسم کے بھرپور زور لگا کر پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ ایران کا حملہ کمزور تھا، یہ کمی تھی، یہ ڈرامہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان چاروں کے الگ الگ مقاصد ہیں۔ نمبر 1، پاکستانی فوج کے خریدے ہوئے لفافی صحافی اور نون لیگی پٹواری، ان کو فوج نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ایران کے حملے کو کمزور پیش کر کے دکھایا جائے تاکہ پاکستانی جرنیلوں پر تنقید نہ ہو کہ انہوں نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال یہ ان کا خیال ہے۔ نمبر 2، میرا جسم میری مرضی والے لبرل دین دشمن ٹولہ، یہ لوگ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ایران ایک طاقتور ملک نظر آئے، کیونکہ یہ لوگ لبرل ہیں اور ایران ایک دینی ملک ہے جہاں عورتوں پر پردہ لازم۔ یہ حاشر صاحب کا میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو اس کے تناظر میں یہ بات دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 3، دیوبندی۔ نمبر 4، وہابی اہل حدیث۔ یہ 4 لوگوں کو انہوں نے، ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں دیوبندی طالبان کی حکومت ہے جبکہ سعودیہ میں وہابیوں کی حکومت ہے، بالکل اور ٹھیک ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے حق میں نہ تو دیوبندی افغان طالبان نے کچھ کیا اور نہ سعودیہ کے وہابی شہزادوں نے کچھ کیا۔ اس لیے پاکستان میں موجود دیوبندیوں اور وہابیوں کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ایران کے حملے کو کمزور دکھایا جائے تاکہ دیوبندی افغان طالبان اور سعودی وہابیوں پر سوال نہ اٹھے کہ انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایران کے حملے کو ڈرامہ کہہ دیا جائے۔ بھارت اچھا تبصرہ ہے۔ ان چاروں بے غیرتوں سے سوال ہے کہ مان لیا یہ حملہ کمزور تھا، یہ حملہ ٹوپی ڈرامہ تھا، اب نون لیگی پٹواری بتائیں کہ ٹوپی ڈرامہ پاکستانی فوج نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستانی فوج تو ڈرامے کرنے میں سب سے زیادہ تیز ہے۔ اور دیوبندی یہ بتائیں کہ ان کے افغان طالبان نے فلسطین کے لوگوں کے لیے کیا کام کیا، جبکہ وہابی اہل حدیث یہ بتائیں کہ ان کے سعودی شہزادوں نے عیاشیاں کرنے کے ساتھ فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف ایک حملہ بھی کیوں نہیں کیا۔ یاد رکھے، ایران نے ایٹمی پاور نہ ہونے کے باوجود پاکستانی غدار جرنیلوں کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو ہم نے اپنی بساط کے مطابق حملہ کر دیا۔ ایرانی کرنسی افغان روپیے سے 551 گنا کم ہے، یعنی ایک افغانی روپیہ 591 ایرانی ریال کے برابر ہے، ایک امریکی ڈالر 42,000 ایرانی ریال کے برابر۔ اتنی کمزور معیشت ہونے کے باوجود ایران نے حملے کی ہمت کر کے نام نہاد دیوبندی افغان طالبان کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، جبکہ مال و دولت میں سعودیہ سے بہت پیچھے ہونے کے باوجود حملہ کر کے ایران نے سعودیہ کے وہابی شہزادوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ تم عیاشیوں میں مصروف رہو، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا دی ہے۔ یہ تحریر ہر جگہ شیئر کریں تاکہ اس پروپیگنڈے کا سدباب ہو۔ اب یہ ایک گروپ سے میں نے لیا ہے، اور جس پہ شیئر کیا تھا میں نے پوچھا بھی تھا اس کے تحریر کرنے والا کون ہے، تو سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں، تو میں نے بھی اس کو نامعلوم کے نام سے ہی پیش کیا ہے۔ اگر یہ سنا کسی نے اس کو اور کسی کو معلوم ہے تو نام بتا دے، تو ہم یا اپنے اس میں ہمارے کومنٹس میں اس کو مینشن کر دے۔ لیکن یہ ایک اچھا جواب آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایران نواز کیمپ کا بڑا مضبوط وہ ہے، تو مخالف کیمپ کو بھی تو کوئی جواب تو آنا ہی ہے نا۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے بہت اچھا اس پہ ایک تبصرہ لکھا ہے۔ ڈاکٹر حسین صاحب بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں لوگ ان کو بھی تانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے یہ لکھا تو نیچے کئی لوگوں نے لکھا کہ آپ نمک حلالی کر رہے ہیں، یعنی یہ اشارہ یہ تھا کہ آپ امریکہ کے لیے کام کرتے فلانا، ایسا نہیں ہے۔ بہت صاحب علم و دانش ہے، مسلکاً اثنا عشری شیعہ ہیں، تشیع سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا تعلق بھی اس گروپ سے جو اس طرح کے مواقع پر جب وہ تنقید نقد کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ اپنا مسلکی، مذہبی، فقہی
سرحدی یعنی جو ملک اسٹیٹ ملک جس میں رہتے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ببانگ دہل لکھتے ہیں، اور یہ اچھی صفت ہے۔ لکھتے ہیں دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل حملے کے جواب میں ایران نے 300 سے زائد ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ اسرائیلی ذرائع کے مطابق 99% سے زیادہ ڈرون اور میزائلوں کو امریکہ اور برطانیہ اور اردن کی مدد سے ہدف پر گرنے سے پہلے ہی ناکارہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ اسرائیل پر ایران کا براہ راست حملہ پہلی بار کیا گیا ہے۔ اس حملے کے لیے اپنی سرزمین کے علاوہ یمن اور عراق کی سرزمین اور کئی دیگر ممالک کی فضائی حدود بھی استعمال کی گئی ہے۔ یہ ایران کا اعلانیہ حملہ تھا، چنانچہ امریکی اور اسرائیلی دفاعی محکمے اس متوقع حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب تک پراکسیز کے ذریعے تناؤ کے تناظر میں یہ پہلو اہم ہے کہ اسرائیل پر 1967 کی 6 عرب ملکوں کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے بعد پہلی دفعہ کسی ملک نے براہ راست حملہ کیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں اس کی دفاعی اور فوجی پرداری کو چیلنج کیا ہے۔ اگر اس حملے سے شاید اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں میں تھوڑی کمی آئی ہو، تاہم اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل پر عالمی تنہائی اور دباؤ میں کمی آئی ہے، اور اسرائیل عالمی ذرائع ابلاغ پر اپنی دفاعی پوزیشن سے نکلنے اور یک طرفہ جاری ہونے پر عالمی پریشر میں کمی محسوس کر رہا ہے، اور سلامتی کونسل میں اجلاس بلانے، نیٹو ممالک کی حمایت اور مغربی معاشرے میں اپنے ہمدردی سمیٹنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ اسرائیل پر 1973 کی جنگ کے بعد پہلی دفعہ کسی ملک نے براہ راست حملہ کیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں اس کی دفاعی اور فوجی برتری کو چیلنج کیا ہے۔ اس پر القدس کی آزادی کا نعرہ لگا کر خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ وہ یہ حملہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کیا ہے اور نہ ہی القدس کی آزادی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس حملے کا صرف ایک مقصد بتایا گیا ہے، وہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے یہ بھی واضح کیا کہ مشن مکمل ہو چکا، اہداف حاصل کر لیے گئے، مزید بڑھاوا نہیں چاہتے۔ ریاستوں کا عقیدہ مفاد ہوتا ہے، اس لیے ممالک عقیدے کی بنیاد پر معاملات طے نہیں کرتے بلکہ مفاد کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جو اس مخالف نقطہ نظر والے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اسرائیل نے حملہ ہی کیوں کیا تھا دمشق میں، وہ کہتا ہے اس بنیاد پہ کہ اسرائیل کا یہ تھا کہ ایران ہے حماس کے پیچھے۔ خیر آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اسی لیے مسیحی اکثریتی روس اور یوکرین محاذ آرا ہیں، عراق، شام، لیبیا، سوڈان، پاکستان، افغانستان وغیرہ میں خدائے واحد کے فرزند دست و گریباں ہیں، مگر اسلامی جمہوریہ ایران، بھارت، چین اور روس سے قربت اور ہم مکتب آذربائیجان، ہم مکتب وہاں پر شیعہ اثنا عشری ہے، ہم مکتب آذربائیجان اور سعودی عرب سے ان بن کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور اسلام اور عرب قومیت کے رشتے کے باوجود یمن نے بم برساتے ہیں اور امریکہ و اسرائیل سے تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور کلمے کی بنیاد پر بننے والے وطن عزیز کا دوست بے خدا چین ہے جس کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ اگر عقیدے کی بنیاد پر ریاستیں چلتی تو سب سے بڑی ریاست کرسچن اسٹیٹ ہوتی، دوسری بڑی ریاست امت مسلمہ ہوتی۔ تو یہ ہمارے محترم ڈاکٹر حسین صاحب کا تبصرہ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا جھکاؤ اس طرح کسی طرف نہیں ہے، یعنی وہ ایرانی کیمپ یا ایران مخالف کیمپ اور اس طرح نہیں، وہ ایک جس طرح انہوں نے اس کو دیکھا۔ اسی طرح حوزہ نیوز پہ بھی بہت لمبے مضامین آئے ہیں اور اس میں بتایا گیا کہ عالمی میڈیا پہ اس پہ کیا کیا وہ ہے۔ اسی طرح ایک ہے شہزاد حسین صاحب، انہوں نے ابھی صبح کوئی اس پہ پوسٹ لکھی، تو اس میں وہ جو سوال ہے کہ یہ باقاعدہ پری پلان ہے، میچ فکس تھا اور یہ تھا، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب باقاعدہ امریکہ اور اسرائیل کی اجازت سے ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بات فیس بک پر موجود شوقیہ لکھاری جانتے ہیں وہ بات روس اور صدر پیوٹن جیسے انتہائی طاقتور شخص نہیں جانتا۔ یہ بیوقوف ایویں ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ موجودہ چپکلش تو فرینڈلی میچ ہے۔ اب لہٰذا اس کا مخالف اور یہی کہتے ہیں کہ چونکہ فرینڈلی تھا تو اس لیے پیوٹن وغیرہ کو مسئلہ نہیں، حالانکہ پیوٹن اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، اس کے بڑے تعلقات ہے، تجارت ہے، معیشت سب ان کے ساتھ، وہ اپنے اپنے ملک کے ریاست کے علاقائی مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دیتے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے۔ خیر اس تھیوری کے آگے وہ لکھتے ہیں اس تھیوری کے پیش نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روس اور یوکرین جنگ بھی روس امریکہ کی اجازت سے لڑ رہا ہو۔ امریکہ نے ایران پر برسوں سے معاشی پابندیاں لگائی ہوئی، یہ پابندی بھی ایران نے امریکہ کی مرضی سے لگوائی ہوں گی۔ اپنا دکھاوے کا معاشی نقصان کر کے امت مسلمہ کی پیٹھ میں خنجر جو گھونپے گا، کوئی عقل مند مجھے سمجھائے گا کہ ایران کئی برسوں سے اپنا اربوں ڈالر کا نقصان کیوں برداشت کر رہا ہے۔ اس چکرش میں ایران کے کئی جرنیل قتل ہو چکے ہیں، یہ بھی ایران نے جان بوجھ کر مروائے ہوں گے تاکہ امت کو بیوقوف بنائے۔ 2 دن پہلے انہوں نے اسرائیل کا ایک بحری جہاز بھی قبضے میں لیا تھا، اس کی بھی امریکہ سے اجازت آئی ہوگی۔ اردن جو ایرانی میزائلوں کو انٹرسپیٹ کر رہا ہے اس کی اجازت بھی ایران نے دی ہوگی، اور
اس امر کے بعد ایران نے شام والا روٹ استعمال کیا جو قدرے کارگر رہا۔ اس روٹ کی تبدیلی کی اجازت بھی امریکہ نے دی ہوگی کہ اردن کے راستے مزید سے مزہ نہیں آ رہا، شام کے راستے بھیج دے۔ خیر کہانی اس سے بہت لمبی ہے، بہرحال انہوں نے اس کا آگے لکھا ہے۔ اب یہ جو ہمارے یہاں سازش اور امریکہ کی اجازت، یہ اس وقت بھی بہت اس سے بات ہوئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا اسامہ اور ان کا وہ تھا، تو ایک گروہ کا یا ایک طبقے کا کہنا تھا کہ اس امریکہ ہی اس کے پیچھے ہے، مطلب خود اہل تشیع کے لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ پیچھے ہے، اسامہ امریکہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا۔ اس کے مخالف قوم کے لیے اسامہ بڑا ہیرو تھا۔ تو یہ اس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے مسلکی، مذہبی، اعتقادی اور باقی جو آپ کے اپنے خیالات اور آراء اور ان سب کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ تجزیہ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں کوئی بھی، تو پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک آخری وہ پڑھ کے پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ فردوس جمال صاحب ایک ہے لکھاری، یہ بھی فیس بک وغیرہ پہ بہت ایکٹیو ہے، تو انہوں نے یہ بھی ذرا ایران مخالف کیمپ کا بڑا توانا آواز ان کو سمجھیے۔ یہ لکھتے ہیں خواہ یہ جنگ نقلی ہے، یہ ڈرامہ ہے، چاہے یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے، کسی بہامر زمندی کا شاخسانہ ہے، پھر بھی پوری مسلم دنیا میں کوئی تو ہے جس نے اسرائیل کو بظاہر ہی صحیح للکارا، اسرائیل کو بتایا کہ ہم بھی زندہ ہیں، عرب ممالک میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ لکھنے کے بعد یعنی یہ ایک لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کل رات سے ایک طبقہ مذکورہ بالا بیانیہ لے کر گھوم رہا ہے، یہ سطحی جذباتیت کے شکار لوگ ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا ایران مخالف کیمپ میں بڑا توانا آواز ان کی۔ آگے لکھتے ہیں جو مختلف یہ سطحی جذباتیت کے شکار لوگ ہیں جو مختلف جذبات اور وابستگیوں کے زیر اثر اپنے جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں، انہیں مشرق وسطیٰ کی سیاست اور صورتحال کی تصویراتی گہرائی کا کچھ بھی ادراک نہیں ہے۔ یہ عربوں کو گالیاں دینے اور تانے دے رہے ہیں کہ ایران نے چلے حملے کا ڈرامہ تو کیا، تم نے مگر آج تک کیا کیا فلسطین کے لیے؟ انہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عربوں نے فلسطین کے لیے چار جنگیں لڑی ہے۔ اب یہ میں نے چونکہ شروع میں بتانا تھا تو ان کی پوسٹ میں چیز موجود تھی، تو اس میں نے اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگا، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور یہ سچ مچ کی جنگیں تھیں جس میں طرفین کے سپاہی لوگ مارے گئے، جانی نقصان اٹھایا۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ مئی 1948 جب سعودی عرب، عراق، مصر اور اردن کی فوجیں اسرائیل میں داخل ہوئی اور 6 علاقوں کو چھین کر واپس فلسطین کو دیے۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ 19 اکتوبر 1956، تیسری عرب اسرائیل جنگ جو ہے مئی 1967، چوتھی عرب اسرائیل جنگ 1973 جب 204 طیاروں، 2000 ٹینکوں اور 1000 توپوں سے عربوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ حالیہ ایران کا شغلیہ حملے کی طرح نہیں تھا کہ جس کی تاریخیں ایک ہفتہ سے جو بائیڈن دے رہا تھا اور رات ڈرونز کو روانہ کرتے باقاعدہ رخصتی کی گئی۔ یہ حملہ اچانک تھا، اسرائیلی قوم یوم کپور کے جشن میں مصروف تھی، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عربوں نے پورے صحرائے سینے کو چھین لیا تھا، اسرائیل کا جوابی حملہ ناکام ہو چکا تھا، اسرائیل وزیر اعظم گولڈ امیر خودکشی کرنے کا سوچنے لگی تھی اور موشے دایان وزیر جنگ استعفیٰ دینے لگے تھے کیونکہ ان سب کے مفروضے غلط ثابت ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ عربوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور باقاعدہ جنگیں لڑی ہے جس میں دشمن کا بھی نقصان کیا اور اپنا بھی نقصان کرایا، مگر طاقتور عالمی طاقتوں کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے عرب میدانوں میں جیتی جنگیں ٹیبل پر ہارتے رہے ہیں۔ لڑنا مرنا دنیا کو عربوں نے سکھایا ہے۔ اہل فارس تو بانسری اور ڈھول بجانے والی قوم تھی۔ پوسٹ لمبی ہو گئی، یہ میرے قیلولہ یعنی سونے کا ٹائم ہے، جگا دینا مجھے جب ایران کے ڈرونز تلے بھی پہنچ جائے۔ فردوس جمال۔ ایک اور پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے، یہاں کل 4 طبقات ہیں، دلچسپ۔ ایک کو پاکستان سے زیادہ ایران عزیز ہے، دوسرے کو پاکستان سے زیادہ سعودی عرب عزیز ہے، تیسرے کو پاکستان سے زیادہ افغانستان عزیز ہے، چوتھے کو پاکستان سے زیادہ امریکہ عزیز ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب ممالک کو پاکستان سے زیادہ بھارت عزیز ہے۔ بات یہ اور یوں ہے کہ ایران اپنی حملی سے متعلق کہہ چکا ہے کہ یہ شام میں سفارت خانے پہ حملے کا جواب تھا، لیکن مومنین مزید ہے کہ نہیں، یہ غزہ کے لیے تھا۔ کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑتا، تبھی نہیں لڑتا تو آپ نے ابھی کہا عربوں نے 4 جنگیں لڑی۔ خیر لکھتے ہیں کہ کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑتا، سب اپنے مفادات کی گیم ہے، ڈرامہ بازی ہے۔ سطحی جذباتیت سے نکل کر اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ اسے حقیقی معنوں میں آزاد کیسے کرنا ہے۔ اب یہ کچھ حد تک یہ سیاسی طور پر بلکہ کافی حد تک یہ خان صاحب کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تو ملک کو حقیقی معنوں میں آزادی اس مفہوم میں انہوں نے بات کی۔ تو خیر یہ میں نے کہا کہ آپ کو اب انہوں نے 2-3 اور پوسٹیں بھی لکھی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
اب یہ جو ہمارے ہاں بار بار یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ایران کا غزہ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، حماس کے ساتھ جو تعلق ہے، دیکھیں اس میں تو پھر ہمیں سب سے زیادہ جس کی بات کو اہمیت دینی ہوگی وہ خود حماس والوں کی بات ہوگی نا. یعنی حماس والے کیا کہتے ہیں ایران کے متعلق کہ ایران ان کے ساتھ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، ڈرامے ہے، حقیقت ہے. تو یہ بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ابھی تک 48 سے لے کر ابھی تک جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے اس میں فلسطین سکڑتا گیا ہے اور اسرائیل کا رقبہ بڑھتا گیا ہے. 4 جنگیں باقاعدہ ہوئی اور بالکل ٹھیک ہے. اور جو عرب دنیا کے اندر باقاعدہ جو عرب کو پرستی کا بھی ایک دور تھا بڑا زور شور سے، یہ سب کچھ ہوا. لیکن ہر جنگ میں پھر فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ملتا گیا، فلسطین کو نقصان ہوتا گیا. تو پھر یہ ایک سوچ آئی کہ جنگ کو چھوڑ کے مذاکرات اور پرامن طریقے سے، یاسر عرفات وغیرہ اسی کے قائل تھے. تو پھر یہ حماس نے ایک تحریک وجود میں ہے کہ نہیں، ہم نے جنگ کر کے ہی آزاد کرنا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے ہاں کشمیر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ اس کو مذاکرات سے بیٹھ کے حل کیا جائے، عالمی برادری کو انوالو کر کے حل کیا جائے پرامن طریقے سے. دوسرا یہ تھا نہیں جہاد سے ہوگا. تو پھر دونوں پہ آپ نے آزما کے دیکھ لی، پھر آخر میں کیا ہوا. تو اس طرح وہاں پر بھی تو جو حماس کے جو سیکرٹری جنرل ہے زیاد نخالہ، ان کا ایک انٹرویو ہے، غالباً وہ اس کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں سے اردو میں ہے. میں اس کے ایک حصے کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہمیں حماس کا بھی نقطہ نظر، یہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، ایران کا اسرائیل پر حملوں سے پہلے یہ ایک انٹرویو ہے. تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کریں اور ان وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام ایران کے سر پر دے مارے. میرے مشاہدے کے مطابق ایران نے ہر ممکن مدد فراہم کی ہے اور کر رہے ہیں، اور ہم بدلے میں 20-30 سال سے صرف ان کے مشکور چلے آ رہے ہیں. ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو اس سے بڑھ کر کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم غزہ میں اسرائیل کے خلاف جس ہتھیار سے لڑ رہے ہیں وہ ایرانی ہتھیار ہے، اور جن فوجی تجربات اور مہارتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب کچھ بھی ایرانی ہے، یعنی ایرانی ٹرین ہے. اور پھر جب ہم محصور فلسطینی مقاومت کی بات کریں تو اس وقت تک عرب حکومتیں جو کام نہیں کر سکیں، تاریخ میں نہیں کر سکیں، وہ ہم نے کر دکھایا ہے. 6 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ہم اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آپ آئندہ بھی دیکھیں گے کہ اس ثابت قدمی میں بھی ایرانی مدد شامل رہے گی. اگر آپ آئیں اور تحقیق کریں کہ اس امداد کی حقیقت کیا ہے، تکنیکی اور ظاہر میں نظر آنے والی مدد یعنی استعمال ہونے والے اسلحے کو دیکھیں. میں اس وقت اس حوالے سے یہی کہہ سکتا ہوں. حالیہ ہفتوں میں ہم نے ایک طرف مزاحمتی قوتوں اور مقاومتی قوتوں، دوسری طرف مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے درمیان تنازع کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، اور مغربی کنارے کے اندرونی کا الزام بھی لگاتی ہے. ان الزامات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مغربی کنارے میں بہت سی مزاحمتی مقاومتی قوتیں جہاد اسلامی سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطینی خود مقاومتی تحریکوں کے مختلف ناموں کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، جن میں جہاد اسلامی، قطائب الاقصی، حماس اور دیگر مزاحمتی جماعتیں شامل ہیں. جب حکومت ایران پر الزام لگاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایرانی فوجی میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران فلسطین میں مقاومت کی حمایت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل، ایران فلسطین میں مقاومت کی حمایت کرتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کی حمایت کرتا ہے، اور عرب حکومتیں بھی اسی اتھارٹی کی حمایت کرتی ہیں. کٹ پتلی فلسطینی حکومت کی حمایت کرتی ہیں عرب حکومتیں. ایران اس خطے کا لازمی حصہ ہے اور وہ مقاومت کی حمایت کرتا ہے. جب فلسطین کی کٹ پتلی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایران خطے میں مداخلت کرتا ہے تو اس مداخلت کا کیا مطلب ہے؟ کیا فلسطینی قوم کے خلاف جنگ اور قبضے کے خلاف مقاومت کی حمایت؟ تو یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ زیاد نخالہ صاحب کا یہ انٹرویو یوٹیوب پر اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، آپ پورا سن لیجئے کس طرح سے ببانگ دول وہ بات کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ فلسطین میں یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے نا، تو ایران ٹھیک ہے، ایران کا اپنا مفاد ہوگا، جو بھی ہوگا، پراکسی وار میں سب کچھ، اس میں ہم انکار نہیں کرتے. یہ نہیں کہ وہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کا نعرہ لے کے ہے، جو بھی کچھ ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حماس کے پیچھے اس وقت مسلمان ممالک میں سے جس ملک کا سب سے بڑا مضبوط ہاتھ ہے وہ ایران ہے. اور اس کا ایران جو ہے
ٹھیک ہے اس نے ببانگ دھول اس کے اقرار بھی نہیں کیا ہوگا یا وہ نہیں چاہتا کہ براہ راست اس کے اوپر وہ ہو، لیکن ایران نے ہمیشہ اس کی حمایت پہ بات کی ہے، القدس کی آزادی پہ بات کی ہے، مسجد اقصیٰ پہ اس وقت سب سے زیادہ توانا آواز اگر یعنی اسٹیٹ لیول پہ ہم بات کریں ایسے تنظیموں اور اس کی بنیاد پہ نہیں تو ایران ہی ہے۔ تو باقی آپ کا جو بھی کسی ملک سے، کسی مذہب سے، دھرم سے، عقیدے سے، مسلک سے جو بھی اختلاف ہو تو ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ ہم کچھ اصولوں کی بنیاد پہ تنقید کا ایک معیار رکھے تو وہ یہ بہتر ہی ہوگی بات، لیکن چونکہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دو، یا آپ اس کے ساتھ ہیں یا اس کے ساتھ ہے، تو پھر ایسے لوگ پھر بیچارے ویسے ہی رگڑے جاتے۔ تو میں نے پھر وہی اپنے منہج کو سامنے رکھ کر کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ جو بحثیں ہیں اس میں کچھ کا انتخاب کیا، بعض حیثیت تو بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ لکھا، اور میں پھر ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہر شخص ببانگ دہل علی اعلان اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر اس پہلو یعنی اس معاملے کے تمام پہلو یعنی اس کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس وقت ایران کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہیرو، مسلم امہ کا مسیحا اور سب کچھ، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، تو اب جو اس کے خلاف ہے آپ ان کو پڑھیں، تو اس میں سے آپ کو 100 میں سے 5% ایسی باتیں مل جائیں گی جو آپ کے اس سوچ کے کچھ زاویوں کو تبدیل کرے۔ اسی طرح اگر آپ کے نزدیک ایران جو ہے وہ شیطان بزرگ کے بعد شیطان ہے، شیطان بزرگ سے اس کے تعلقات ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل جیسے لابی یا ان ممالک کا جو ہے نا اہلکار ہے، مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار رکھنے کے لیے ان ملکوں کی چال ہے، جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ انقلاب ایران اور اس کے بعد جو کچھ چیزیں اس کے حوالے سے اور بھی موجود تھے جو ہمارے سوشلسٹ دوستوں کا یا کچھ غیر جاندار محققین کا، کہ اس دور میں ان علماء کو آگے لانے میں بھی ان ممالک کا کچھ ہاتھ ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ، اس سے بات ہوئی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایران جو ہے وہ اصلاً مسلمانوں کا دشمن ملک ہے فلاں فلاں، تو بھی آپ ان کے شدید حامیوں کو بھی پڑھے سنیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس سوچ کے زاویے میں کہیں آپ کو کوئی بہتری پیدا کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ تو اسی امید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ پھر میں اب اس حدیث سے بات کروں گا جس کا میں نے ایک مختصر حوالہ دیا اور جس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اس حدیث کا اطلاق عام طور پر امام خامنہئی صاحب پہ کیے جاتے ہیں، وہ دیکھیں گے، اور پھر کچھ احادیث سے سہارا لے کر کس طرح سے انقلاب ایران کو بھی اس میں بیان کرنے کی پہلے کوشش کی گئی تھی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو شکریہ جی، پھر آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔